حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی لازم نہیں ہوتی، اگر وہ قربانی نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس عظیم سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا پیغام ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرتا ہے، اور جو شخص خلوص دل سے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمت، برکت اور اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ قربانی کی فضیلت اتنی بڑی کیوں بیان کی گئی ہے کہ اس کے ہر قطرہ خون پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چند ہی دنوں بعد وہ مبارک دن آنے والا ہے جس کا ہر مسلمان بے چینی سے انتظار کرتا ہے، عید الاضحیٰ، یعنی قربانی کی عید۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ عشق، وفا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا عظیم پیغام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی یاد کی جاتی ہے جس نے رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ سوچئے، ایک باپ کو حکم ملا کہ اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور ایک بیٹا ایسا فرما بردار کہ سر جھکا کر کہنے لگا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت بھی تھی، آنسو بھی تھے، آزمائش بھی تھی اور اللہ کی رضا بھی۔ ناظرین، اسی عظیم سنت کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور یاد رکھیے، قربانی اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ پاک کو عام دنوں سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس دن اللہ کے بندے اپنی خواہشات، اپنی محبتوں اور اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر اسے واجب قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والے ہیں۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر قربانی واجب نہیں، یعنی اگر وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں پر قربانی فرض اور ضروری ہے، اور اگر وہ قربانی نہ کریں تو اللہ کے نزدیک سخت جواب دہ ہوں گے۔ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے یا تو خود گناہ میں پڑ جاتے ہیں یا دوسروں کو غلط باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور اسلام میں عید الفطر کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا مبارک تہوار ہے۔ اسے سنت ابراہیمی اور عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے، یعنی جو مسلمان صاحب نصاب ہو اور استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے قربانی کرنا
ضروری ہے۔ ناظرین، اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے دنیا کی خواہشات پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی قربانی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب آخر وہ 5 لوگ کون ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آگے آنے والی معلومات شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ نمبر 1، سفر میں رہنے والا شخص۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی جو سفر کی حالت میں ہو، یعنی ایسا انسان جو اپنے گھر، اپنے شہر یا اپنے وطن سے تقریباً 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔ وہ شرعی اعتبار سے مسافر شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جو انسان کی ہر مجبوری، ہر حالت اور ہر پریشانی کا خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سفر کی مشقت کو دیکھتے ہوئے مسافر کے لیے آسانی فرمائی ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سفر میں ہے اور وہاں 15 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے، اگر وہی شخص یہ نیت کر لے کہ اسے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم شمار ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو وہ جہاں موجود ہے وہیں اپنے نام سے قربانی کرے، یا پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، کیونکہ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مصروفیات، اپنے سفر اور اپنی مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 2، کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو ایمان والا ہو۔ اس فرمان مبارک سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی صرف مسلمان اگر انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں، لیکن جس دل میں سچا ایمان موجود ہو اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی نیکی کو بھی بے حساب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچوں اور مجنوں پر قربانی واجب نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نابالغ بچوں اور مجنون شخص پر واجب نہیں ہوتی۔ ناظرین، نابالغ بچے وہ ہوتے ہیں جو ابھی سمجھداری اور شرعی ذمہ داری کی عمر کو نہیں پہنچے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عبادت فرض نہیں فرمائی، کیونکہ اسلام آسانی اور رحمت کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جسے اپنے اعمال اور دنیا کے معاملات کی سمجھ نہ ہو۔ ایسا شخص شریعت کی ذمہ داریوں کا مکلف نہیں ہوتا، اسی لیے اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ لہٰذا اگر عید الاضحیٰ کے دن بچے یا ایسے ذہنی مریض قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وہ کسی معذور، کمزور یا بے بس انسان پر سختی نہیں فرماتا۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ وہ بندوں کی نیت، مجبوری اور حالت کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں ہر حکم حکمت اور آسانی کے ساتھ دیا گیا ہے، تاکہ کوئی انسان دین کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ رحمت محسوس کرے۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ اگر وہ محبت الہی اور شوق عبادت میں قربانی کا اہتمام کر لیں، جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل چیز انسان کا خلوص، اس کی نیت اور دل کی سچائی ہے۔ بعض اوقات ایک غریب اور مجبور انسان کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مالداروں کی عبادتوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی واجب نہیں ہوتی جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال موجود نہ ہو کہ شریعت نے جس مقدار کو نصاب مقرر فرمایا ہے وہ پوری ہو سکے، ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ ناظرین، صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال موجود ہو کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر رقم کا مالک ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس صرف رہنے کا مکان، استعمال کے کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور روزمرہ کی ضروری چیزیں ہی ہوں، اس کے علاوہ نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسلام نے کبھی بھی غریب انسان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت، ان کی مجبوری اور ان کی استطاعت کو خوب جانتا ہے، اسی لیے جو شخص مالی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس سے قربانی کا مطالبہ بھی نہیں فرماتا۔ لیکن ناظرین، ذرا یہ بات دل میں اتار لیجئے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال، رزق اور وسعت عطا فرمائی ہے، ان پر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر ایسے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔
یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ناظرین، آج کتنے لوگ دنیا کی عیش و عشرت پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بے حساب برکت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص خالص دل، سچی نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔